صراطی مستقیما فاتبعوہ، دیکھو اس راستے کا اتباع کرو. یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیروی کرنا. ہاں بالکل صحیح ترجمہ ہے. بچے بھی سمجھ رہے ہیں اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی بات پر عمل کرنا. رک کے سننا، یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، بات پر حکم پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت. اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اگر پہنچ رہی ہے تو یہی میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. پورے قرآن میں جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں توجہ رہے، اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو، وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا؟ بھائی اتباع ہے عمل کا، خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا. سنتے چلو، اس لیے کہ ابھی میں تمہیدیں استوار کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے کام لینا ہے. تو اتباع میں، اطاعت میں، بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا، اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریک ہے، لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. اب اگر اتباع ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. آواز دی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے پیچھے چلو. تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچھے چلتے ہو؟ آیت میں کیا ہے؟ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ تمہیدیں ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، پھر لطف گفتگو ہے اور لطف سماعت ہے. انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. تو کیا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ راستے پر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے. بھائی اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. اب سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھو، اگر تم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو میں بات کو سطح عمومی سے بلند نہ کرتا. میں نے آج شعوری طور پر جان بوجھ کر بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی ہے. قرآن مجید کے کچھ پیغامات ہیں جو میں چاہ رہا ہوں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک منتقل کر دوں. تو اب یہاں رکے رہنا. یعنی جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. لفظ دو ہے، ذات ایک ہے. بھائی یہی سبب ہے، بھائی سننا خدا کی قسم اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا، یہی سبب ہے کہ ایک صحیح کتاب میں ایک صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. اب تم پوچھو گے نا صحیح کتاب اور صحیح روایت، جن علماء نے تحقیق کی ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا کون سا راوی سچا تھا، انہوں نے چیک کرنے کے بعد سچے راویوں سے روایت لی ہے. بہت پڑھے لکھے ہو نا، بہت پڑھے لکھے ہو. علماء نے تحقیق کی کہ کون سا راوی سچا ہے کون سا راوی جھوٹا ہے. اس نے علماء نے سچے راویوں کی روایتیں لے لی، جھوٹے راویوں کی روایتیں چھوڑ دی. ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں. ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے نا کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں. لیکن علماء نے فیصلہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. تو سچے راویوں کی روایت، کوئی بزرگ توریت کا نسخہ لے کے آ گئے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کچھ ورق اور توریت سنانے لگے. یعنی نگاہ ہے توریت کے ورق پر، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے. سنا رہے ہیں؟ اتنے میں کوئی اور آ گئے،
انہوں نے رسول کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھے، رحمت للعالمین کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار. انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، رسول کو تورے سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں. اس نے گھبرا کے انہیں اوراق کو رکھ دیا. ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیظ سے اس کی صورت دیکھی. جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نبی نے میرا گریبان تھام لینا. نگاہ غیظ ڈالی میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے. محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے. نبی نے کیا کہا؟ بھائی تم سے بہتر اس جملے کا کون سمجھے گا. نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے. تو بھائی موسیٰ نہیں ہے لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں. تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ آرام سے سنتے چل رہا. اچھا بھائی، تو اتباع ہے محمد کا، اتباع ہے محمد کا. اچھا بھائی اب ایک جملہ سنتے جاؤ. کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں اور آج میں بالکل بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں. تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، پوری اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. یا قول ہے یا عمل ہے. تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو. بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہو، عمل ہے. سمجھ رہے ہو، عمل ہے. سانس لے رہے ہو، عمل ہے. واپس جاؤ گے اپنے گھر، عمل ہے. کھانا کھاؤ گے، عمل ہے. سو جاؤ گے، عمل ہے. بھئی یہی ہے نا. اور قول ہے. اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل. توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے. بھائی بتاؤ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا. تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا. تو پوری زندگی یا عمل یا قول. طے ہو گئی بات. بھائی اب سننا جملہ. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں. او بدل ہو، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں. یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں. دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے، لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے. اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو زمانے، بھائی آیت ہے قرآن کی، زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا. دیکھو بہت نازک مرحلہ فکر ہے اور بڑے عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے آیا ہوں، بہت عجیب و غریب مرحلے تک. یا رسول اللہ ایتے بقرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے. اور بدل ہو، یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے. تو ان میں قرآن بدلنے کا مزاج تھا. اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے.
اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا، ادھر خاموش قرآن ہوگا، ادھر بولتے ہوئے آل محمد ہوں گے۔ بات تو پہنچ رہی ہے نا، آرام 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 سے سنتے جاؤ۔ اور یہ دلیلیں ہیں، خطابت نہیں ہے، اور ان دلیلوں کو اگر تم نے ذہن میں محفوظ کر لیا تو خدا کی قسم یہ دلیلیں بہت کام آئیں گی تمہیں۔ اچھا، عید بے قرآن، اتباع پہ واپس جانا ہے، اتباع پر۔ عید بے قرآن غیر حاضہ، اللہ کے رسول یہ قرآن تو نہیں چاہیے اور بدل ہو، یا اسی میں سے کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق بدل دیں۔ قل، حبیب ان سے کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے ایک لفظ ہی بدل دوں؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں ایک لفظ بھی بدل سکوں، میری مجال نہیں ہے۔ میں ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی آئے اس کا اتباع کروں۔ تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی۔ سن رہے ہو بھائی؟ یہی تو لانا تھا بھائی۔ اگر رسالت پہ اختلاف نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مقام رسالت کی وضاحت کی؟ بھائی یہی تو منزل ہے اختلاف کی۔ ہم گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہے نا، لیکن رسول کا عمل وحی الہی۔ طے ہو گئی بات۔ ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہنسی کی بات کریں، غمی کی بات کریں، یہ ہمارا مزاج۔ رسول کا ہر قول وحی الہی۔ تم پوچھو گے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 53واں سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی۔ بھائی توجہ رہے، میں یا بولنے میں گناہ کرتا ہوں یا کرنے میں گناہ کرتا ہوں، اس کا کرنا بھی وحی الہی، اس کا بولنا بھی وحی الہی۔ جس کی پوری زندگی وحی الہی ہو، اس میں غفلت اور ہذیان کہاں سے تلاش کرو گے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت آرام سے چلنا، آج میرے ساتھ بہت آرام سے چلنا۔ اچھا، تو رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی۔ بس ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ کسی لفظ کا شائبہ ہوگا، نہ کسی خطا کا امکان ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یاد کرو سورہ یونس، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی ہے۔ یعنی لفظ بدل دوں تاکہ یہ نوجوان جو دوست جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان تک آج کا ایک پیغام پہنچ جائے۔ رسول جو کرے وہ وحی الہی، ٹھیک ہے نا؟ لفظ بدل رہا ہوں، رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے، رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ بھائی توجہات مبذول رہے، تو رسول جو کرے وہ اللہ کا عمل، رسول جو کہے وہ اللہ کا قول۔ ایک دن میرے رسول نے دونوں جمع کر دیے، کرنا بھی کہنا بھی۔ ہاتھ سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو۔ توجہ رہے، نہیں بھائی، اب میں وہ جملہ جو نوجوانوں تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ جملہ تو ہدیہ کر دوں۔ رسول نے ہاتھ سے اٹھایا، عمل کیا، زبان سے کہا من کن تو مولا ہو، قول دے دیا۔ تو اب تک ہم یہی سمجھتے تھے
کہ رسول نے علی کو مولا بنا دیا. ابھی ہم نے طے کیا جو کہے وہ اللہ نے کہا, جو کرے وہ اللہ نے کیا. رسول نے نہیں اٹھایا, اللہ نے اٹھایا, اور اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آرام سے سنتے چلو, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں. تو اب سیکوینس کو قائم کرو گے ذہن میں, تسلسل کو. رسول اتباع کرے وحی الہی کا, ٹھیک, ہم اتباع کریں رسول کا, یہ طے ہو گیا. اب اگر رسول چلا جائے, دیکھو آج میں کچھ آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, اور وہ آیتیں کن کے ذہن میں رکھ لینا. اب اگر رسول چلا جائے تو کیا اجماع کے ذریعے رسول کی جگہ پور کر دیں, شورا کے ذریعے کریں, کسی کو لا کے بٹھا دیں؟ نہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ, اور آیت کا نشان 108. خدا کی قسم جا کے دیکھنا, اس آیت مبارکہ کو جا کے دیکھنا. قل, اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہے. قل کے معنی کہہ دے, قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی, یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہ رہے, محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ ہے وہ نازک منزل جہاں اپنے سارے سننے والوں کو لے کے آ گیا. رسول کے بعد کیا ہو, یہی ہے نا, قل ھذہ سبیلی. دیکھو حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں, آیت ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, ٹھوک بجا کے بلا رہا ہوں, سوچ سمجھ کے بلا رہا ہوں. انا, میں بلاؤں گا. ومن اتبعنی, اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ بلائے گا. ہر ایرے غیرے کو بلانے کا حق نہیں ہے. پہنچ گئی بات بھائی, یہی سے تو میں آگے لے جاؤں گا. انا ومن اتبعنی, ہدایت کا حق یا میرا ہے یا جو میرا مکمل اتباع کرے, ہدایت کا حق اس کا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے, میں نے اتباع سمجھ گئے, پیچھے چلنا. بھائی توجہ رہے, اتباع کا معنی پیچھے چلنا. تو یا تو ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد ہدایت کرے گا جو میرے پیچھے چلے, مکمل زندگی میرے پیچھے چلتا رہے, اسے کہتے ہیں اتباع کرنا. میں نے حیات الحیوان دمیری میں ایک جملہ دیکھا تھا. علامہ دمیری عالم اسلام کے بڑے محقق ہیں, ان کی کتاب ہے حیات الحیوان. جانوروں کی زندگیوں پر حدیثیں جمع کی انہوں نے. نبی کی نگاہ دیکھ رہے ہو, ہر جانور کے سلسلے میں نبی اکرم کی زبان مطہر سے جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے چیپٹر وائز جمع کر دیا ہے. ہاتھی کے سلسلے میں, گائے کے سلسلے میں, بھینس کے سلسلے میں, اونٹ کے سلسلے میں, اونٹنی کے سلسلے میں روایتیں جمع کی ہیں. علامہ دمیری کی اس کتاب میں حیات الحیوان میں میں اونٹ کا چیپٹر پڑھ رہا تھا, تو جب میں پڑھتے پڑھتے اونٹنی پہ پہنچا تو علامہ دمیری نے لکھا, بھائی توجہات مبذول رہے, علامہ دمیری نے لکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں دوہرا ربط ہے. اگر اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ جا رہا ہو اور وہ رک جائے کسی سبب سے, تو ماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ بچہ اس کے پاس نہ آ جائے. اور اگر اونٹنی کو علم نہ ہو وہ نکل جائے اور تم بچے کو پکڑ لو تو وہ اچھل کر کود کر جان کو چھوڑا کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. سن لیا تمہیں, دوہرا رشتہ ہے نا. ماں رک کے پکار رہتی ہے, اور اگر ماں نہ دیکھ سکے تو بچہ کود کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم میں نے ذاتی تجربہ کیا. خواجہ کمیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی سے لاہور آ رہا تھا, اور راستے میں ایک ریوڑا تھا اونٹوں کا. ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا, یہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے ان چرواہوں سے کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے قریب لاؤ. گاڑی روک لی, قریب لاؤ. وہ گئے, انہوں نے بچے کو پکڑا. ماتا تھا دور چلی گئی تھی. یہ ذاتی گواہ ہیں, خواجہ صاحب گواہ ہیں, اور میں جو بیان کر رہا ہوں خود میں گواہ ہوں. بچے کو پکڑا اور چاہا کہ وہ کار کے پاس لائیں. بچہ اکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا اور ماں دور کھڑی ہو گئی.
اس نے چرواہے نے اپنی زبان میں کہا یہ مر جائے گا مگر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر آنا ہے تو بچے کے پاس آ جائے, بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, مر جائے گا مگر نہیں آئے گا. بھائی یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے علی کا وہ جملہ یاد آ گیا, کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں اپنے محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. پہنچ رہی ہے میرے علی؟ نہج البلاغہ میں یہ جملہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں بچپنے میں اپنے نبی کے پیچھے ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. مکمل اتباع کس نے کیا؟ اور آیت سورہ یوسف کی کیا تھی کہ جو مکمل اتباع کرے اسے اپنا جانشین بنا دے, اسے حق ہدایت دے دے. بھائی کنکلوڈ کرنا بڑے نازک مرحلے ہیں اور آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو روکوں فقط آیات پر, لیکن روکے رہنا. اگر مجھے اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہے, اپنی خطابت پر, اپنے الفاظ پر اعتماد نہیں, لیکن تمہاری فہم و فکر پر اعتماد ہے. اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے, اور اگر یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے. اور علی نے کہا, بھائی توجہ رہے, علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا. چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول, اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو. یہ جملہ پہنچ گیا. اگر پہنچا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ہم تو وہ ہیں کہ علی کی ہر بات مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ جو میں نے کہا کہ تم تو علی کی ہر بات نہیں مانتے, تو مخاطب تم ہو, مراد کچھ اور ہے. تو نہ مانو علی کی بات, لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب, بھائی توجہ رہے, حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا, اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے. وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے, یعنی وغفظ جھکا دے, جناح کا اپنے کندھوں کو, لمن اتبع کا من المومنین, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو, بھائی توجہ رہے, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات, طے ہو گئی. پھر سننا, جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. تو تاریخ سے نہ پوچھنا, میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے ہوئے دیکھنا, رسول کو کندھا جھکاتے ہوئے دیکھنا. عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو, لیکن جس مرحلے پر لایا ہوں اسی مرحلے پر تو اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کندھا کس کے لیے جھکا؟ فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کے لیے رسول نے کندھا جھکایا. بھائی توجہ رہے, ابھی تم استدلال کو ذہن میں رکھنا کہ رسول جس کے لیے کندھا جھکا دے وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا
وہ رسول کے بعد رسول کا جانشین. تو اب ہمیں صرف اتنا ہی تو دیکھنا ہے نا کہ رسول نے کندھا کس کے لیے جھکایا. تو فتح مکہ کے دن کندھا جھکا ہے علی کے لیے, اور عید کے دن ناقہ بننے کی صورت میں کندھا جھکا ہے حسنین کے لیے. کسی چوتھے کے لیے رسول نے کندھا نہیں جھکایا. یا علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے جھکا. یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے, رسول کی مکمل پیروی کرنے والے. کون؟ یا علی یا حسن یا حسین. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی, جو مکمل پیروی کرے, جو مکمل اتباع کرے, اس پر اللہ کا سلام ہو. تو اب ان تینوں کو رضی اللہ نے کہنا, ہمیشہ علیہ السلام کہہ کے یاد کرنا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. لیکن اب تو آیا ہوں میں اس مرحلہ فکر پر. تم جانتے ہو کہ میرا مشن ہے کہ میں مقام رسالت کی تشریح و تفسیر بیان کروں. اب میں روک رہا ہوں, عمل میں اتباع کرو, قول میں اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا اور 24ویں آیت قرآن مجید کی, سورہ انفال کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ جا کے دیکھ لینا. 8واں سورہ 24ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ, اللہ پکارے لبیک کہو. ولی رسول, رسول پکارے لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, فوراً جاؤ اس کی بارگاہ میں. رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لما یحییکم, یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے, موت دینے کے لیے نہیں پکارتا. اے ایمان لانے والو, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ. یعنی ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. میں تو آیتیں پڑھ رہا تھا اور دیکھو میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں آیات کے اس سیکوینس سے آشنا کر کے تم تک کوئی دلیل پہنچا دوں. تو اب رسول کرے وہ کرو, بتلاؤں گا کہ حد کیا ہے کرنے کی. رسول جو کہے اس پر لبیک کہو. یاد ہے کچھ؟ خدا کی قسم میری بات سننا, اب میں قرآن سے باہر ابھی نہیں جا رہا ہوں, تاریخ پر ابھی آؤں گا. اے ایمان لانے والوں, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, اس کی بارگاہ میں جاؤ. اور اسی قرآن نے, یہ سورہ انفال کی آیت تھی, اسی قرآن نے سورہ آل